بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہر ہفتہ یعنی اتوار کے دن پیران پیر غوث احمد دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجالس بیان کرتے ہیں، جو خطبات ہے جس وقت پیران پیر غوث احمد سے اپنی خانقاہ میں بیان فرماتے تھے، وہ خطبات کو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ پہلا خطبہ ہے، مجلس نمبر پہلی ہے، یہ مجلس نمبر پہلی، اور وقت صبح یوم یکشنبہ ہے، 3 شوال المکرم 545 ہجری، خانقاہ شریف۔ نزول تقدیر کے وقت حق تعالی شانہ پر اعتراض کرنا موت ہے دین کی، موت ہے توحید کی، اور موت ہے توکل و اخلاص کی۔ ایمان والا قلب لفظ کیوں اور کس طرح کو نہیں جانتا، یعنی جو توکل و اخلاص پہ جو قائم رہتے، یہ کیوں اور ایسا کئی کو، یہ کس طرح بولنا نہیں ہے، یعنی اللہ کی جو شریعت جو ہوتی اس پہ عمل کرنا ہے، اور اللہ جیسا آزمائش میں ڈالتا تو اس کے بارے میں توکل و اخلاص، اعتراض جو کرتے وہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں جانتا کہ بلکہ وہ کیا نہیں ہے، وہ بلکہ وہ کیا ہے، اس کا قول تو ہاں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس کو قبول کرنا ہے، کہ حکم تقدیری کی موافقت کرتا ہے، اور چوں چرا کے ساتھ رائے زنی نہیں کرتا، یعنی اولیاء کرام جو بھی تکالیف آتے تھے کسی کو بولتے نہیں تھے، اپنے اندر ہی وہ ضبط کر لیتے تھے، تو اس کو توکل بولتے، اخلاص بولتے۔ نفس کی عادت یہ ہے کہ خلاف اور نزا کرے، پس جو شخص اس کی درستی چاہے وہ اس کو اتنا مجاہدے میں ڈالے کہ اس کے شر سے بے خطر بن جائے۔ نفس تو شر ہے، مگر جب مجاہدے میں پڑتا ہے اور مطمئن بن جاتا ہے تو خیر ہی خیر بن جاتا ہے، اور تمام طاعتوں کے بجا لانے اور معصیتوں کے چھوڑ دینے میں موافقت کرنے لگتا ہے، یعنی جب نفس کو اپنے مارتے جب سیدھے راستے پہ آ جاتا، مجاہدے کرتے، تو اپنا مطیع فرما بردار بن جاتا، مطمئن بن جاتا ہے، تو خیر ہی خیر ہو جاتا ہے، یعنی بعد میں خیر ہی خیر ہو جاتا ہے، اور تمام طاعتوں کے بجا لانے اور معصیتوں کے چھوڑ دینے میں موافقت کرنے لگتا ہے، یعنی معصیت گناہوں کو چھوڑ دینے میں وہ نفس وہ ہو جاتا، مطمئن ہو جاتا، اور زیادہ اکساتا نہیں۔ بس اس وقت ارشاد ہوتا ہے کہ اے اطمینان والے نفس، لوٹ اپنے رب کی طرف، کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش، اب اس کا جوش بھی صحیح اور اس کا شر بھی اس سے ظاہر ہو جاتا ہے، اور مخلوقات میں سے کسی شے کے ساتھ بھی وہ لگاؤ نہیں رکھتا، اور اس کا نسب اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صحیح بن جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نفس سے باہر نکل گئے اور بلا خواہش نفس باقی رہ گئے، اور آپ کا قلب صاحب سکون تھا، صاحب قلب سکون تھا، اور نار نمرودی میں گرنے کے وقت آپ کے پاس طرح طرح کے مخلوقات آئی، اور انہوں نے آپ کی مدد کرنے کے لیے اپنے اپنے نفسوں کو پیش کیا، اور آپ فرما رہے تھے کہ مجھے تمہاری مدد درکار نہیں ہے، وہ میرے حال سے واقف ہے، اور اس لیے مجھے سوال کی بھی حاجت نہیں۔ جب شان تسلیم و توکل صحیح ہوئی تو آگ سے کہہ دیا گیا کہ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کرے تھے، اللہ جو بھی میرے کو کرے گا اچھا ہی کرے گا، اور جیسا بھی کرے گا اس کی مرضی ہے، یعنی آگ میں ڈالیں گا تو اس کی مرضی سے ڈال رہا، تو اب تو فرشتہ بولنے کے بعد بھی آپ نہیں ہونا تیری مدد بولے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرا، آگ کو حکم دے دیا ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی ہو جا جو برداشت کر سکے، زیادہ بھی ٹھنڈی نہیں۔ سلامتی علی ابراہیم پر، جو شخص تعالیٰ کے ساتھ اس کی قضا و قدر پر راضی بن کر صبر اختیار کرتا ہے، اس کے لیے دنیا میں خدا کی بے شمار مدد ہے، اور آخرت میں بے شمار نعمت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اس پہ قضا و قدر پہ صبر کر لینا، جو چیز ملی ٹھیک ہے، نہیں بھی ملے تو ٹھیک ہے، مالک تیری مرضی، تو اس کو جنت میں اعلیٰ مقام ملنے والا ہے، نعمتیں ملنے والے، بے شمار نعمت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر بے شمار دیا جائے گا۔ اللہ پاک سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس کی نظر کے سامنے ہے، جو کچھ بھی برداشت کرنے والے اس کی وجہ سے برداشت کرتے ہیں،
اس کے ساتھ ایک ساعت کے لیے بھی صبر کرو کہ برسا برس اس کے لطف و انعام کو دیکھتے رہو گے. یعنی اللہ کی جو بھی آزمائش رہتی، ایک ساتھ بولتے ایک لمحے کی بھی اگر تم کو تکلیف ڈال دیا تو بھی اس کو تم برداشت کریں گے تو تم کو اس کی نعمت برسا برس تک رہیں گی. ہاں، اس کے لطف و انعام کو دیکھتے رہو گے. ایک ساتھ کا صبر ہی تو شجاعت ہے. یعنی ایک لمحے کی بھی اگر تکلیف آئے تو وہ بھی ایک بہادری ہے. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے، مدد کرنے اور کامیاب بنانے میں. اس کے ساتھ با استقلال رہو اور اس کے لیے بیدار ہو جاؤ اور اس سے غافل مت ہو. اپنے بیدار ہونے کو موت کے بعد کے لیے نہ چھوڑو کہ اس وقت بیدار ہونا تم کو مفید نہ ہوگا. سمجھے؟ جب خیال رہتے کہ بیدار رہو، ہر چیز اللہ کی جو دی ہوئی اس کو قبول کرو، جو تکلیف مل رہی اس کو بھی قبول کرو. آزمائش ہے، بعد میں تم کو یہ نعمت نہیں ملنے والی ہے، مرنے کے بعد کہاں ملیں گی؟ زندہ رہتے کی مل رہی ہے، نعمت ہے یہ. اس سے ملنے سے قلب بیدار بنو. یعنی مرنے کے بعد تو ہر کوئی اللہ سے ملنے والا، تو اس سے پہلے بیدار ہو جاؤ، یعنی ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ علم اگر تم کو مل جائیں گا تو تم بیدار ہو گئے. اگر علم نہیں لیے تو تم سو رہے ہیں ایک معنی میں، یعنی سونے والے کی مثال ہے. بیدار بنو، بیدار بنو اپنے غیر اختیاری بیدار ہونے سے قبل. دیکھو یہ ابھی بات بول رہا ہوں، ورنہ پشیمان ہو جاؤ گے. ایسے وقت کی پشیمانی تم کو مفید نہ ہوگی. جب یعنی پچھتانا پڑے گا، ارے میں اگر دنیا میں کسی سے علم لے لیتا یا سیکھ لیتا تو صبر کرنے والا بن جاتا تھا، اللہ کی نعمت میرے کو مل جاتی تھی، میں وہاں بے صبرا بن گیا، غلط سلط میں کرنے لگا کام، یعنی دھوکہ دے کے کمانا، لوگوں کو دھوکہ دے کے کچھ حاصل. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پہ بھروسہ نہیں رہنے سے یہ کرتے بندی. اگر اس پہ صبر کر لیے تو انعامت ہے بے حساب. پشیمانی تم کو مفید نہ ہوگی، وہاں کی پچھتاوا مفید نہ ہوگا. اور اپنے قلوب کی اصلاح کر لو، کیونکہ قلوب ہی ایسی چیز ہے کہ جب وہ سنور جاتے ہیں تو سارے حالات سنور جاتے ہیں. اور اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابن آدم کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، یعنی دل کو بول رہا ہے، ابن آدم کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے. جب وہ سنور جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا سارا بدن سنور جاتا ہے. اور جب وہی بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے. اور وہ ہے قلب. قلب کا سنورنا، پرہیزگاری حق تعالیٰ. اب دیکھو قلب کا سنورنا کیا ہے؟ پرہیزگاری. قلب کا سنورنا پرہیزگاری حق تعالیٰ پر توکل، یعنی پرہیزگاری بھی ہے جو اسلام میں شریعت میں بتا رہے ہیں اس پہ چلنا ہے، جو اسلام روک رہا ہے اس سے رکنا ہے، حرام حلال کی پہچان. توکل، اور توکل اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. اس کی توحید اور اعمال میں اخلاص پیدا کرنے سے ہے، اور اس کا بگڑنا ان خصلتوں کے معدوم ہونے سے ہے. ان کا بگڑنا، دیکھو اس کا قلب کا بگڑنا کیا ہے؟ ان خصلتوں سے، خصلتوں معدوم ہونے سے. قلب گویا پرند ہے بدن کے پنجرے میں. یعنی بدن میں ایک پنجرے میں قلب جیسا، گویا موتی ہے ڈبے میں، گویا مال ہے صندوق میں. پس اعتبار پرند کا ہے، پنجرے کا نہیں. یعنی اہمیت کس کی ہے؟ پرند کی ہے. پرندے کی اہمیت ہے، پنجرے کی اہمیت نہیں ہے. یعنی اندر جو دل ہے یہ ہے اصل، ہم کو اس کو سنبھال کے لے کے چلنا ہے. یہ جسم تو عارضی ہے، اگر دل کو صحیح لے کے چلے تو کامیابی ہے. اعتبار موتی کا ہے، ڈبے کا نہیں. یعنی موتی کو بھی مثال دے رہے ہیں، موتی کی اہمیت ہے، ڈبے کی اہمیت نہیں ہے. تو دل بھی ہے، اندر جسم میں دل کی اہمیت ہے. اور مال کا ہے صندوق کا نہیں. اے میرے اللہ، ہمارے اعضاء کو اپنی طاعت میں اور قلوب کو اپنی معرفت میں مشغول فرما، اور مدت العمری ساری رات اور سارے دن اسی میں مشغول رکھ. یعنی اولیاء کرام کیا کرتے تھے؟ رات بھر عبادتیں کرتے تھے، دن بھر عبادت کرتے تھے. تو وہ بتایا مشغول رکھ، اور ہم کو شامل فرما نیکوکار اسلاف کے ساتھ، اور ہم کو نصیب فرما جو ان کو نصیب فرمایا تھا، اور ہمارا ہو جا جیسا کہ ان کا ہو گیا تھا. کس کا ہو گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ولیوں کا، اللہ والوں کا، محبوبین کا، صدیقین کا اللہ محبوب ہو گیا تھا. تو اسی طرح ہم کو بھی اپنا محبوب بنا لے. صاحبو اللہ کے ہو جاؤ جیسا کہ نیک بندے اس کے ہو گئے تھے.
یہاں تک کہ اللہ تمہارا ہو جائے گا، جیسا کہ ان کا ہو گیا تھا، یعنی جو پچھلے جو گزرے اولیاء کرام، اللہ ان کا ہو گیا تھا، وہ اللہ کے ہو گئے تھے، تو تم بھی اسی طرح کرو جیسا وہ کرے تھے، تم بھی کرتے، تم بھی ان سے ہو جاؤ گے، وہ بھی تم کو چاہنے لگ جائیں گا۔ اس کے یہاں تک کہ اللہ تمہارا ہو جائے گا جیسا کہ ان کا ہو گیا تھا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ حق تعالیٰ تمہارا ہو جائے تو اس کی اطاعت اور اس کے ساتھ صبر کرنے اور اس کے افعال پر جو تمہارے اور دوسروں کے اندر صادر ہوں، راضی ہونے میں مشغول ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ جو جیسا جیسا تم کو لے کے چل رہا اس پہ راضی ہو جاؤ۔ تم کو بہت ساری دولت دے دیا تو اس کو کیا کرنا ہے؟ دولت کو ایک جگہ رکھنا نہیں ہے، تقسیم کرنا ہے۔ تم کو اپنی بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی، غریب ہوں گے تو کرنا ہے۔ تم کو دولت نہیں دیا، دوسری نعمت نہیں دیا، اس کو سنبھال کے لے کے چلنا ہے، تقوی پہ قائم رہنا ہے۔ اور وہ لوگ زاہد بنے تھے اور دنیا میں، اور جو کچھ اپنا مقصوم انہوں نے لیا تھا تقوی اور پرہیزگاری کے ہاتھ سے لیا تھا، پھر وہ طالب آخرت بنے، اور اس کے کام تھے وہ انہوں نے کیے کہ اپنے نفسوں کا کہنا نہ مانا، اپنے رب عز و جل کی طاعت کی، اول اپنے آپ کو نصیحت کی، اس کے بعد دوسروں کی نصیحت کی، یعنی پہلے اللہ والے خود عمل کرے، باضابطہ عمل کرے، رات دن کئی سال گزارے، پھر دوسروں کو نصیحت کرنے بیٹھے۔ صاحبزادے، اول اپنے نفس کو نصیحت کر، اس کے بعد دوسرے کی نفس کو نصیحت کیجیے، خاص اپنے نفس کی اصلاح اپنے ذمے سمجھ، اور جب تک تیرے اندر کچھ بھی اصلاح کی ضرورت باقی رہے دوسروں کی طرف مت جھک۔ تجھ پر افسوس ہے کہ خود ڈوب رہا ہے، پھر دوسروں کو کیوں کر بچائے گا؟ یعنی ایسے عالم کیا سے بول رہے ہیں جو علم رکھتا، عمل نہیں کرتا، دوسروں کو ہدایت دے رہا، تو گویا وہ بھی ڈوبنے والا، دوسروں کو بھی لے کے ڈوبنے، تو خود اندھا ہے اور دوسروں کا ہاتھ کس طرح تھامے گا؟ یعنی اولیاء کرام پہلے عمل کرتے تھے برسوں، پھر سمجھاتے تھے اپنے مریدین متقین۔ ہاں، جو لوگوں کا ہاتھ وہی پکڑتا ہے جو سوا نکھرا ہوا ہے، ان کو دریا سے وہی نکال سکتا ہے جو خوب تیرنا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تک لوگوں کو وہی پہنچا سکتا ہے جو اس کی معرفت حاصل کر چکا ہو، یعنی جو عارف بن جاتا ہے، اللہ کا ذکر عبادت کرتے 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 اللہ تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے، اللہ کا جاننا پہچاننا ہو جاتا ہے، رسول اللہ کو بھی جانتا پہچانتا ہے، وہ اللہ کو جب جاننے لگ جاتا ہے تو عارف ہو جاتا ہے۔ تو جب عارف بنے جائیں گے تو اللہ کا پتہ چلے گا، تو وہ بتا رہے ہیں ہاں، اللہ تعالیٰ تک لوگوں کو وہی پہنچا سکتا ہے جو اس کی معرفت حاصل کر چکا ہو، اور جو خود ہی اس سے جاہل ہے وہ کیوں کر اس کا راستہ بتا سکتا ہے؟ اگر تو اس کو محبوب سمجھتا، خاص اسی کے لیے عمل کرتا اور صرف اسی سے ڈرتا ہے نہ کسی دوسرے سے، تو اللہ کے تصرفات میں کلام مت کر۔ یہ مضمون قلب سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ زبان کی بک بک سے، اور یہ خلوت میں ہوتا ہے نہ کہ جلوت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز نہیں ہے کہ دکھنے والی، یہ اندر چھپا ہوا ہے۔ خلوت میں جیسے کہ ہم کمرے میں بیٹھے نظر نہیں آئے گا، تو اسی طرح اللہ بھی چھپا ہوا، تو اس کو پانا کس کے نے جو معرفت حاصل کر چکا ہے اس کے نے گئے تو اللہ کو پتہ چلتا اللہ کا۔ جبکہ توحید گھر کے دروازے پر ہو اور شرک گھر کے اندر، تو یہی نفاق ہے۔ افسوس تجھ پر کہ تیری زبان تقویٰ پکارتی ہے اور تیرا دل فاجر بن رہا ہے۔ تیری زبان شکر کرتی ہے اور تیرا قلب اعتراض کر رہا ہے، یعنی زبان سے تو لوگوں کو بولتے تھے اللہ کا شکر ہے، مگر دل سے ناشکری پہ نہ کرتے، تو چھوڑو وہ رہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم میری طرف سے تو خیر تیری جانب اترتی ہے اور تیری طرف سے شر میری جانب چڑھتا ہے۔ دیکھو، خیر تو میری طرف سے اترتے رہتا ہے اللہ، اور شر تیری طرف سے، یعنی شر کے معنی یہ ہے کہ تو ناشکری پناہ کرتا، میرا اتنے نعمتوں کو جھٹ لاتا۔ افسوس تجھ پر، تو دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے اور اطاعت کرتا ہے اس کے ماسوا کی،
اگر تو واقعی اس کا بندہ ہوتا تو اسی کے لیے عداوت کرتا اور اسی کے لیے محبت۔ سچا مومن اپنے نفس، اپنے شیطان اور اپنے خواہش کی اطاعت نہیں کیا کرتا۔ وہ شیطان کو جانتا ہی نہیں، اس کی اطاعت تو کیا کرے گا؟ وہ دنیا کی پرواہ ہی نہیں کرتا، اس کے سامنے ذلیل تو کیا ہوگا؟ بلکہ وہ تو دنیا کو خود ذلیل سمجھتا اور آخرت کا طالب بنتا ہے، اور جب آخرت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور اپنے مولا عز و جل سے متصل ہو جاتا ہے۔ دیکھو یعنی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، عمل کرتے کرتے کرتے، ذکر عبادت کرتے کرتے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے کہ اپنے تمام اوقات میں خالص اسی کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ وہ اللہ عز و جل کا ارشاد سن چکا ہے کہ لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا مگر اسی کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے عبادت کو خالص بنا کر اور ایک جہت ہو کر مخلوق کو خدا کے ساتھ شریک کرنا چھوڑ دے۔ اور حق تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی پسند نہیں کرتا مخلوق کے ساتھ کہ انسان ایک انسان پہ بھروسہ کر کے بیٹھتا، ارے میرے کو انہوں گھر دیں گے تو میں گھر رہوں گا، ارے انہوں میرے کو پیسے دے تو میں کھانا کھاؤں گا۔ یہ چھوڑ دو، پر اللہ پر ہی توکل کرو، اللہ اسباب بناتا ہے۔ تو اس کو کیا بولے؟ مخلوق کو خدا کے ساتھ شریک کرنا چھوڑ دے، سمجھے میں؟ مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا یعنی اللہ ہی ذرا تم کو بس تمہارا دھیان کیا، ذرا فلاں شخص دیا تو میں کروں گا، میرے کو گھر کے پیسے دیں گا تو میں گھر بناؤں گا، میرے کو زمین دیں گا تو زمین میں، یہ چھوڑ دو، پر اللہ ہی کرنے والا ہے۔ مخلوق خدا کے ساتھ شریک کرنا چھوڑ دے، حق تعالیٰ عز و جل کو یکتا سمجھ، وہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہے تمام اشیاء۔ اے غیر اللہ سے کسی چیز کے مانگنے والے، تو بیوقوف ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے خزانوں میں نہ ہو؟ یعنی انسان اتنا بیوقوف ہے کہ انہیں یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نہیں دے رہا۔ اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے نا۔ اب تم کو آج کی رات میں کل صبح تک لا کے کوئی بھی آدمی کروڑپتی بنا سکتا، کہ تمہاری خواہش ہے، اللہ چاہا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا، جب چاہے کر سکتا۔ تم اکثر بولتے نا میرے گھر نہیں ہے، گھر نہیں، تو انہیں چاہا تو کیا نہیں دے سکتا تھا؟ سکڑنے لگتا۔ جو اللہ کے خزانوں میں نہ ہو، اللہ عز و جل فرماتا ہے کوئی چیز بھی نہیں مگر ہمارے پاس ہیں اس کے خزانے۔ صاحبزادہ صبر کا تکیہ رکھ کر، موافقت کا پٹا باندھ کر، کشائش کے انتظار میں عبادت کرتا ہوا تقدیر کے پرنالے کے نیچے سو۔ جب تو ایسا ہو جائے گا تو مالک تقدیر اپنے فضل وہ انعامات تجھ پر اتنے برسائے گا جن کی طلب اور تمنا بھی تو اچھی طرح نہ کر سکتا۔ کیا بولا میں بھی؟ انہیں چاہا تو تم کو آدھی دنیا دے سکتا، انہیں چاہا تو تم کو ایک ایک ٹائم کے کھانے کو بھی روک دے سکتا، ایک ایک وقت کے کھانے کو بھی روک سکتا۔ حالانکہ کیا کمی ہے اس میں؟ کوئی کمی نہیں۔ پھر اللہ پر ہم توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ رہنا ہے، صبر کرنا ہے اور اسی سے مدد مانگنا ہے اور اسی پر توجہ دینا ہے۔ اور ذکر عبادت کتنے ہوگا کیا؟ صاحب ہو اور ایک پیراگراف بدل دے، صاحب تقدیر کی موافقت کرو اور عبد القادر کی بات مانو جو تقدیر کی موافقت میں کوشاں ہے۔ تقدیر کے ساتھ میری موافقت ہی نے مجھ کو قادر کی طرف آگے بڑھا۔ دیکھو کیا ہو رہا ہے، میری بات مانو، ہاں میری بات سنو، ہاں کیونکہ عبد القادر کو کون بڑھایا ہے؟ بٹ اپنے آپ کو کیا بڑھائے؟ عبد القادر کون بڑھایا ہے؟ اللہ ہی بڑھایا ہے، تو تم کو بھی اسی بڑھائے گا۔ تو کیسا بڑھے؟ انہوں ذکر عبادتیں پہاڑوں پہ عبادت کر کے بڑھے آگے، تو وہی اپنے آپ کو بولے غوث پاک سرکار عبد القادر کی بات مانو جو تقدیر کی موافقت میں کوشاں ہے، تقدیر کے ساتھ میری موافقت ہی نے مجھ کو قادر کی طرف آگے بڑھایا ہے۔ دیکھو اللہ کی بات انہیں سنے تو اللہ آگے بڑھایا ہے، سمجھ گئے نا؟ اللہ کی یعنی احکام، شریعت کے احکام، اسلام میں کیا بتایا جا رہا، اس کے ذکر عبادت نوافل فرائض۔ غوث پاک سرکار 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کیے،
تو کیا عبادت نہیں تھی وہ؟ اس لیے کہ وہ بادشاہ کی بھیجی ہوئی سواری ہے، ہمیں اس کے بھیجنے والے کی وجہ سے اس کی عزت کرنی چاہیے۔ پس جب ہم اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں گے تو وہ ہم کو اپنے ساتھ اٹھا کر خادر تک لے جائے گی۔ اس جگہ ولایت اللہ سچے ہی کی ہے، اس کے دریائے علم سے پینا اور اس کے خون سے فضل سے کھانا اور اس کے اون سے مانوس ہونا اور اس کی رحمت میں چھپنا تجھ کو مبارک و خوشگوار ہوگا۔ یہ ایک ایسی بات لاکھوں میں فرد ہے، یہ ایک ایک بات لاکھوں میں فرد ہے، تمام کنبوں اور قبیلوں میں سے گویا ایک ہے۔ میں بولتا تھا نا، یہ سب عمل نہیں کر سکتے، لاکھوں میں سے ایک اللہ جس کو چن لیتا اس کو اپنا راز بنتا، اپنا راز اللہ تعالیٰ اس کو عیاں کرتا، مگر کس کو؟ جو ذکر عبادتوں میں لگا رہا رات دن، تقوی پہ قائم رہا، جھوٹ سے پرہیز کرا، سچائی پہ چلا، حق پہ چلا، حلال کمایا، تو اس کو اپنا ظاہر کرتا تو وہ عارف ہو جاتا۔ تو اس کو کیا بتا رہے ہیں؟ لاکھوں میں ایک فرد ہوتا۔ تمام کنبوں اور قبیلوں میں سے گویا ایک ہے وہ، یعنی پورے ہمارے ایک خاندان سمجھو ایک نکلتا، ایک کنبے بولتے ایک پورے خاندان میں ایک، اور قبیلوں میں جیسے کہ بڑا قبیلہ رہتا وہ پورے قبیلے میں ایک نکلتا۔ ایسا صاحبزادے، تقوی کو ضروری سمجھ، شریعت کے حدود کو اپنے اوپر لازم کر، نفس اور خواہش اور شیطان اور بد ہم نشینوں کی مخالفت کا پابند ہو۔ ایمان والا بندہ ہمیشہ ان کے ساتھ جہاد میں رہتا ہے کہ نہ اس کے سر سے خود ہٹتا ہے، نہ اس کی تلوار نیلام میں جاتی ہے، اور نہ اس کے گھوڑے کی پیٹھ اس کی ذہن سے خالی ہوتی ہے۔ اس کا سونا اہل اللہ کی طرح غلبے کی حالت میں ہوتا ہے، فاقہ ان کی خوراک ہے، ان کا کلام بضرورت ہوتا ہے، گونگا رہنا ان کی عادت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کہ تقدیر خداوندی ان کو بلاتی ہے، اللہ کا فعل ہی ان کو بلاتا اور ان کے لبوں کو حرکت دیتا ہے۔ ان کا بولنا دنیا میں ایسا ہے جیسے اعضاء کل کو قیامت کے دن بولیں گے کہ خدا ان کی گویائی عطا فرمائے گا، یعنی قیامت کے دن ہر جسم کا اعضاء گواہی دیں گا، جسم کا ہر حصہ گواہی دیں گا دنیا میں کیا کیا کرے تھے۔ ہاں، اللہ کا فعل ہی ان کو بلاتا ہے، ان کے لبوں کو حرکت دیتا ہے۔ ان کا بولنا دنیا میں ایسا ہے جیسے اعضاء کل کو قیامت کے دن بولیں گے کہ خدا ہی ان کو گویا عطا فرمائے گا۔ جو ہر بولنے والے کو گویا بخشتا ہے وہی ان کو بھی گویا عطا کرتا ہے، جیسا کہ پتھر کو گویا ہی دیتا ہے، پتھر بھی بولنے لگیں گے۔ ان کے لیے بولنے کے سبب مہیا فرما دیتا ہے، پس وہ بولنے لگتے ہیں۔ جب ان سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو ان کو اس کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ اس نے چاہا کہ مخلوق کو بشارت و تحدید کی تبلیغ ہو کہ تاکہ ان پر حجت قائم ہو سکے، تو انبیاء مرسلین کو گویائی عطا فرمائی۔ پھر جب ان کو اپنے پاس بلایا تو علماء کو جو ان کے علم پر عامل تھے کھڑا کر دیا، یعنی جب ان کو بلانا تھا تو عالموں کو اللہ تعالیٰ لگا دی، علم پر عامل تھے کھڑا کر دیا، پس ان کی طرف سے نیا بطن وہ باتیں پہنچانے کو جو مخلوق کے لیے مفید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح پیغمبروں کو نبیوں کو بھیجا تھا ہدایت کے لیے، اسی طرح اولیاء اکرام کو بھی بھیجا۔ پھر اولیاء اکرام کے بعد بھی ان کی آل اولاد عالم جو بھی ہے وہ وہی تعلیمات، وہی دین، وہی اسلام کو بیان کریں گے پہنچانے کے جو مخلوق کے لیے مفید ہے۔ ان کو گویا بخشتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء وارث ہیں انبیاء کے، جیسا کہ وہ لوگ گزر چکے، ابھی جو بات بتا رہا ہوں وہ لوگ گزر چکے، انبیاء گزر چکے، نبی گزر چکے، پیغمبر رسول گزر، مگر ان کے وارثین اولیاء اکرام ہیں، اور کون علماء ہے، عالمہ ہے، جس میں مشائخ ہے، فقیر ہے، پیر ہے، وہی جو نبی پیغمبر بیان کرتے تھے توحید، وہی بیان علماء مشائخ پیر بھی وہی بیان کریں گے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں رہیں گا، صرف نام بدلے ہوئے رہیں گے۔ وہ نبی پیغمبر تھے، یہ علماء رہیں گے۔
صاحبو اللہ عز و جل کا شکر کرو اس کے انعامات پر اور ان کو اسی کی طرف سے سمجھو، کیونکہ وہ فرماتا ہے جو کچھ بھی نعمت تمہارے شامل حال ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اے خدا کی نعمتوں میں کروٹیں لینے والو، تمہاری شکر گزاری کہاں گئی؟ اے وہ شخص جس کی نعمتوں کو غیر کی طرف سمجھتا ہے، تو کیا ہو گیا؟ کبھی تو تم اس کی نعمتوں کو غیر کی طرف سے سمجھتے ہو، اور کبھی اپنے آپ کو ان کا مستحق سمجھ کر اس کے منتظر رہتے ہو جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور کبھی ان نعمتوں سے اس کی معصیتوں پر اعانت حاصل کرنے لگتے ہو۔ کتنے منٹ ہیں؟ صاحبزادے، تجھ کو خلوت میں ایسے تقوی کی حاجت ہے جو تجھ کو معصیتوں اور لغزشوں سے باہر نکالے، اور ایسے مراقبے کی ضرورت ہے جو تجھ کو حق تعالیٰ کا تیری طرف نظر رکھنا تجھ کو یاد دلاتا رہے۔ تو حاجت مند ہے کہ تیری خلوت میں یہ حالت تیری ساتھ ہی ہو۔ اس کے بعد تجھ کو حاجت ہے نفس اور خواہش اور شیطان، یہ پہ بہت اچھے سینٹینس ہے، نفس اور خواہش اور شیطان کے ساتھ جنگ کرنے کی۔ عام لوگوں کی بربادی لغزشوں سے ہے، اور زاہدوں کی تباہی خواہشوں سے ہے، اور ابدال کی ہلاکت خلوتوں میں خطرات سے، اور صدیقین کی بربادی ادھر ادھر توجہ کرنے سے، کہ ان کا شغل صرف اپنے قلوب کی حفاظت میں رہتا ہے، اس لیے کہ وہ شاہی آستانے پر سونے والے ہیں، وہ دعوت کے مقام پر کھڑے ہونے والے ہیں کہ مخلوق کو اللہ عز و جل کی معرفت کی طرف بلائیں۔ وہ ہمیشہ قلوب کو پکارتے اور کہتے ہیں کہ اے قلوب، اے ارواح، اے انسان، اے جن، اے بادشاہ کے طلبگارو، چلو شاہی دروازے کی طرف، لبکش کی جانب اپنے قلوب کے قدموں سے، اپنے تقوی اور توحید اور معرفت اور بارفعت و ورع سے، اور دنیا و آخرت ماس و اللہ میں بے توجہ و زاہد کے قدموں سے۔ یہ ہے ان لوگوں کا شغل، ان کی جہتیں، ان مخلوق کی اصلاح میں مصروف ہیں، ان کی ہمتیں عرش سے لے کر سرا تک آسمان و زمین کو شامل ہیں۔ 3 منٹ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے، سیدھے راستے پہ چلائے، آفات بلیا سے محفوظ رکھے، ہمارے مریدین معتقدین کہ جو بھی مسئلے مسائل حل ہو جائے، جو بچے امتحانات دیے ان کو کامیابی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں مالک ان کو روزگار سے لگا، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما مالک، جو بے گھر ہیں ان کو ذاتی گھروں سے کر دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما مالک، جو دواخانوں میں ان کو گھروں میں منتقل کر دے، شفا کلی عطا کر، اور جو بچے شادیوں کے لیے بیٹھے ہوئے مالک، جو لوگ دور دور سے فون کر کے بولے کہ شادیاں، ان کے شادیوں کے انتظامات کر دے، جو لڑکے شادیوں کے لیے ان کے بھی شادیوں کے انتظامات کر دے، اور جو گھریلو پریشانیوں میں ملوث ہیں مالک ان کے بھی دیگر جتنے پریشانیاں مالک جو ہمارے کو بولے پریشانوں تعلق سے مالک ان کے بھی پریشانی کو دور فرما، آفتوں سے بچا، بلاؤں سے محفوظ رکھ، ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں محبت کو قائم اور دائم رکھ، اور ہماری نسلوں در نسلوں تک قائم رکھ محبت کو مالک، اسی طرح حضور پاک سرکاری تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری نسلوں میں اسی طرح حضور پاک سرکاری تعلیمات کو جاری و ساری رکھ، ہماری نسلوں میں اور دیگر جتنے مرید ہیں ان کے بھی نسلوں میں اسی قائم رکھ مالک، اس تعلیمات کو ساری دنیا میں پھیلا دے مالک، حضور پاک سرکار کی تعلیمات کو جو تیری طرف توحید کی طرف بلا رہے ہیں مالک، ہم کو بھی ہدایت دے مالک، گناہوں سے آفتوں سے بلا ہم سے بچا مالک، سیدھے راستے پر ہم کو بھی چلا مالک، اور ہم پر فضل کرم فرما مالک، بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون والحمد للہ رب العالمین، بلا الہ الا انت۔